ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کر واپس آ جاتا ہے، اللہ سے توبہ مانگتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا انعام رکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، اور جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اسے اعلیٰ درجہ مل جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے لیکن اسے اعلیٰ درجہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اے مالک و مولا، اچھا تو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا انعام ہے؟ اگر ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر لیں، ہم تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری بارگاہ میں رجوع کر لیں، مولا اور کیا انعام ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری رحمتیں اسے ڈھانپ لیتی ہیں، اس کے بعد رحمتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکی میں اضافہ کروا دیتا ہے۔ جو شخص پکی توبہ کر لیتا ہے، توبہ تو نصوحہ، جو سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے اب بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سچی تو پکی توبہ کر لیتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے عذاب فرما دیتا ہے، جہنم سے عذاب فرما دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مالک و مولا، سوال تو پیدا ہوتا ہے مالک و مولا، یہ جو انعامات ہیں یقین توبہ کرنے والوں کے لیے ہیں، یقین توبہ کرنے والوں کے لیے ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کے لیے انعام ہے یا ان لوگوں کے لیے انعام ہے تو جو توبہ کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں؟ کیا یہ ان کے لیے انعام ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ جب کرنا چاہے بندہ تو اس کی 3 شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں، سب سے مین شرط ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اگر اس نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے، چاہے بڑا کیا ہو یا چھوٹا کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کرے، پشیمان ہو جائے اس عمل کے اوپر، اپنے اس ماضی کے عمل پر پشیمان ہو جائے، ندامت کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کیا ہے؟ توبہ ندامت ہے، توبہ تو ندامت کہ توبہ کیا ہے؟ ندامت سے اپنے گناہ پر رونا، اپنے گناہ پر گر گڑانا، اپنے گناہ پر توبہ اور استغفار کرنا، اور اپنے اس پچھلے گناہ کو یہ سمجھ لینا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جو گناہ کیا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جو گناہ کیا ہے، در حقیقت اس سے مجھے پشیمان ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ اپنے گناہ پر پشیمان ہو جاتا ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہو جائے، اپنے گناہ پر ندامت کرے کہ میں نے فلاں گناہ کر دیا ہے، میں نے فلاں گناہ کر دیا ہے۔ اور پھر دوسری شرط علماء کرام فرماتے ہیں، دوسری شرط وہ ہے کہ وہ حال مطلب اس وقت اگر وہ گناہ کر رہا ہے اور اسے یاد آ جائے کہ یہ جو گناہ عظیم ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، جب اس کی سوچ میں یہ آ جائے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے بولے، اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لوں، لیکن گناہ پورا کرنے کے بعد رجوع کرے، ایسا نہیں، بلکہ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، تو فوراً وہ بندہ اس گناہ کو بچ جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور پختہ ارادہ کر لے۔ تیسری بات کیا ہے؟
کہ جب توبہ قبول ہوگی، جب توبہ قبول ہوگی کہ پہلے ندامت کریں. دوسری بات کہ جب وہ کام کر رہا ہو حال کے اندر اس کام کو چھوڑ دے. اور تیسری بات آگے جانے کے بعد مستقبل میں وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. اگر یہ تینوں شرائط پائی گئی تو علماء کرام فرماتے ہیں ہاں اس کی توبہ قبول ہو، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل بروز قیامت بہت سے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم مولا تیری بارگاہ میں بڑی توبہ کرتے تھے، لیکن ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے توبہ اپنے گناہ پر پشیمان نہیں ہوئے، اپنے گناہ پر کوئی ندامت نہیں کی، بلکہ بعد میں اس گناہ کو کرتے رہے. صرف زبان سے ہی کہہ دیا کہ مولا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے رجوع کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں معاف نہ کرنا. کیونکہ ہمارا ارادہ تو یہ تھا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے زنا کیا، اب اسے معلوم ہوا کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وہ اس میں ندامت کرے وہ اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو رو لیے بھائی بڑے رو کے دوسری گرا کے دعائیں مانگ لی، جیسا کہ آج کل ہمارا ہو چکا ہے. ایک ٹریک بن چکا ہے کہ اگر 15ویں شب آئے گی شعبان کی تو اس دن رو لیں گے، اگر 27ویں شب آئے گی تو اسی دن رو لیں گے، اگر کوئی اور بڑی رات آئے گی تو اس دن روز کر اللہ کی عبادت کر لیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی جان چھوڑ جائے گی. ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف مخصوص راتوں کو رو لیں ہماری جان چھوڑ گئی اور بعد وہ چاہے پورے سال گناہ کرتے رہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ 27ویں شب کو، رمضان کی 27ویں شب کو بڑے رو کے گر گلا کے دعا مانگتے ہیں، لیکن صبح جیسی ہوتی ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ان کی وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ تو کر لی لیکن اس پہ پختہ ارادہ نہیں رکھا. تو اگر کوئی شخص یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے زنا کیا، بڑا گناہ کام کیا، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہوں، وہ توبہ کرتا ہے لیکن توبہ کرنے کے بعد دوسرے دن پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، تو گویا کہ وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. پھر اللہ کو اس کی توبہ سے کوئی بیان دینا نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، تو یہ عمل کرنا ان کے کام میں نہیں آئے گا. اور یہ عمل کیوں کرتا ہے انسان؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے امید ہوتی ہے کہ میرے پاس زندگی بہت موجود ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس زندگی بہت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میرے پاس بہت ٹائم ہے، کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، دوبارہ تیسری مرتبہ توبہ کر لوں گا، چوتھی مرتبہ توبہ کر لوں گا، ابھی تو میرے پاس ٹائم موجود ہے. لیکن یاد رکھیں کسی کو کسی پل کا نہیں پتا. جملے کو غور کیجیے گا کہ کسی کو کسی پل کا نہیں پتا. کیا پتا میں بیان کرتے کرتے میری سانس رک جائے، میں مر جاؤں، کیا پتا میں جاؤں کہیں جا رہا ہوں، جاتے جاتے مر جاؤں، باتیں کرتے کرتے مر جاؤں. اور ہوتا بھی یہی ہے ہمارے یہاں. رات میں کیا ہوتا ہے یار، رات کو تو میں اس سے بات کر رہا تھا، صبح انتقال ہو گیا. رات کو تو میں مل کے گیا تھا، 12 بجے ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، دنیا کی باتیں کر رہے تھے، سیاست کی باتیں کر رہے تھے، لیکن صبح وہ اٹھ نہیں پایا. کسی کو اپنی زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے. تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لیا جائے. اے مالک و مولا، ہم تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا ہماری دعا کو قبول کرو. اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کر لیتا ہے. جب وہ رجوع کرتا ہے تو اسے فائدہ کیا ہوتا ہے؟
میں نے بتایا نا، رجوع کرنے سے فائدہ تو یہ ہوتا ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ اسے رحمت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو پکی اور سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث بارگاہ میں آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اور آپ کا عقیدہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، وہ کوئی خطا نہیں کرتا، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ نبوت کے اعلان سے پہلے نہ نبوت کے اعلان کے بعد۔ یاد رکھیے گا، نبی نہ کوئی بچپن میں کوئی گناہ کرتا ہے، نہ جوانی میں کوئی گناہ کرتا ہے، نہ لڑکپن میں گناہ کرتا ہے، نہ بڑھاپے میں کوئی گناہ کرتا ہے۔ نبی تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 70 سے زائد دن میں، ایک دن کے اندر 70 سے زائد توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن میں 70 سے زائد توبہ اور استغفار کرتا ہوں، جبکہ نبی کو کوئی گناہ نہیں، نبی معاذ اللہ کو گناہ نہیں کرتا آگے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے گے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سے زائد اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ نبی کا یہ عمل معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ نبی معاذ اللہ گناہ گار ہے، نہیں، نبی کا یہ عمل اس لیے ہے تاکہ میری امت یہ عمل کرنے لگے، تاکہ میری امت توبہ اور استغفار کرنے لگے، تاکہ میری امت توبہ اور استغفار کر کے رب سے قریب ہو جائے۔ اب ہم اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم اور آپ دن کے اندر کتنی مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا تو دور کی بات، ہم یہ سوچ لیں اور اپنے گردانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ 3 نمازیں پڑھیں، 2 نمازیں پڑھیں، کبھی کبھار پورا دن بے نمازی میں گزر گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر قضاء عمری موجود ہوگی، لیکن صرف اور صرف جاگنے والی رات کو وہی سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی ہے، اب ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک صاحب پرسوں کی بات ہے، وہ مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ حضرت وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا پوچھ، میں نے پوچھا حضرت آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے عشاء کی نماز کی فکر نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز کی فکر ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، وہ تو ایک مستحب ہمارے لیے نفل میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے پورے سال کی چھٹی۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے نفس کے دھوکے میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لی تو پورے سال کی گناہ معاف ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اگر صلاۃ التسبیح کی جو فضائل ہیں اس سے مراد اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ چھوٹے، گناہ کبیرہ صرف اور صرف توبہ اور استغفار سے معاف ہوتے ہیں۔ اور کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ گناہ کبیرہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ مانا تم گناہ گار ہو، تم بدکار ہو، ہم بدکار ہے، کیا کار ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم بدکار ہیں،